السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے کئی خطبوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص ترین اور عظیم ترین رتن تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کام کے لیے چن لیا تھا۔ اور یوں کہا جائے کہ بہت سارے انبیاء اس دنیا میں آئے، سبھوں نے لوگوں کو طاغوت کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگانے کی کوشش کی۔ انہی نبیوں کی کڑیوں میں اور انہی نبیوں کی کڑیوں کو مکمل کرنے والے اور ختم کر دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی صاف اور ستھری تھی، ان کا کردار اتنا مثالی تھا، ان کا اخلاق اتنا نرالا تھا کہ آپ کا جانی دشمن بھی دیکھتے ہی دیکھتے بہترین دوست بن جاتا تھا۔ حاضرین، آج میرا موضوع ہے پیغمبر اسلام کے مثالی کردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ دینے اور رکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا کہنے یا بولنے یا خاموش رہنے میں ملتا ہے، کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اجازت ہے اسے کرو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ حاضرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مکہ شہر میں کعبہ کے 200 گج جنوبی درمیان، جو آج مکتبۃ المکہ ہے، جو ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، وہاں پیدا ہوئے، اور 8 جون 632 کو آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نہایت تندرست اور طاقتور تھے۔ بچپن سے یہ حال تھا کہ جو دیکھتا کا اٹھتا، ان لہذا الغلام لشأن، کہ بے شک اس بچے کا مستقبل بہت شاندار ہوگا۔ بچپن میں ہی لوگوں نے جو دیکھا وہ کہہ اٹھا، ان لہذا الغلام لشأن، کہ بے شک اس بچے کا مستقبل بہت شاندار ہوگا۔ بڑے ہوئے تو آپ کی شخصیت اور زیادہ نمایاں ہو گئیں، آپ کو دیکھنے والے آپ سے مرعوب ہو جاتے، تھوڑی دیر کے لیے ڈر جاتے، اور آپ کی شخصیت مرعوب ہو جاتے، اور اس کے ساتھ جو ہی بات کرتے، آپ کی شیریں زبانی اور نرم مزاجی کو پرکھتے، تو دیکھتے ہی دیکھتے میں وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگ جاتا۔ برداشت، سچائی، معاملہ فہمی، حسن سلوک آپ کے اندر کامل درجہ میں پایا جاتا تھا۔ آپ اس انسان بلندی کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ داؤد بن حسین کا بیان ہے کہ عرب کے لوگ عام طور پر کہتے سنے جاتے تھے کہ محمد بن عبداللہ اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ با اخلاق اور با کردار تھے، پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے والے،
حلیم، بردبار، صادق، امین، جھگڑوں سے دور رہنے والے، فحش گوئی، دشنام ترادی سے پرہیز کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کو الامین، آپ کا نام الامین رکھا تھا۔ 25 سال کی عمر میں 45 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، تو اس وقت پر آپ کے چچا ابو طالب نے بہت ہی تاریخی جملے، 25 سال کی عمر میں، بہت بعد میں 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، اور وہ یہ لفظ اس نکاح میں پڑھے جس کا ترجمہ ہے کہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا موازنہ جس شخص سے بھی کیا جائے وہ شرافت، نجابت، بزرگی، عقل میں اس سے بڑھ جائے گا۔ خدا کی قسم اس کا مستقبل عظیم اور اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ جوانی میں عام طور پہ انسان ڈھواڈول ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں انا لہذا الغلام لشانا، اور یہ کہا کہ میرے بچے محمد بن عبداللہ کا موازنہ جس شخص سے بھی کی جائے ہر اچھائی میں اس سے بڑھ جائے گا۔ خدا کی قسم اس کا مستقبل عظیم اور اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح سے پہلے آپ اپنی گزر اوقات کے لیے کچھ معاشی کام کر لیتے تھے، اب وہ بھی چھوٹ گیا۔ آپ ہماتن اس تلاش میں لگے جس کی جستجو آپ کو بچپن سے تھی۔ آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے رہتے، صحراؤں پہاڑوں کو اپنا ہمنشیں بنا لیا۔ مکہ سے 3 میل دور ایک پہاڑی غار ہیرا میں آپ اپنا مسکن بنا لیا۔ کچھ پانی اور ستو لے کر وہاں جاتے، غور و فکر کرتے اور ہر چیز کو دیکھتے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، جو صحیح چیز ہے، اس زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ بالآخر 40 سال کی عمر میں اسی غار ہیرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بخشی، اور قرآن کی وہ آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھ تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اور اسی بزرگی کے بعد اسی غار ہرا میں نبوت کا آغاز ہوا اور قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی، اور 23 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بموقع قرآن کو نزول فرمایا، اور 23 سال میں یہ قرآن کا مکمل ہوا۔ سچائی کی دریافت کے بعد پیغمبر اسلام کے لیے زندگی کے معنی کیا تھے، اس حدیث میں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، کھلے اور چھپے میں، ہر حال میں میں خدا سے ڈرتا رہا، کھلے اور چھپے میں، تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے، رات کے اندھیروں میں یا دن کے اجالے میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہوں، غصے میں ہوں یا خوشی میں، ہر وقت انصاف کی بات کروں، محتاجی اور خوشی میں ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل میں اعتدال پر قائم رہوں، ایک توازن رہے۔ ایسا نہ ہے کہ محتاجی ہو تو کوئی اور زندگی گزارنے کے اصول، اور کچھ پیسے آئے 2 پیسے تو کچھ اور زندگی کے اصول، بلکہ ہر حال میں اعتدال پہ قائم رہوں۔ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے کٹے اس سے جڑو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کی عادت اور خصائل میں سے تھی کہ جو شخص آپ سے کٹنے کی کوشش کرتا اس سے جڑتے۔ جو مجھے محروم کرے میں اس سے دوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس سے معاف کر دوں۔ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو، میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ 24 گھنٹے میں کچھ گھڑیاں گزرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی پر اپنے گریبان میں جھانکے۔ انسان اپنی اچھائی، اپنی ایمانداری، اپنی برائی خود ہی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاسبہ بتایا کہ وہ کتنا ایماندار ہے، کتنا صاف ہے، کتنا نفع بخش ہے، کتنا اللہ سے قریب ہے، وہ خود جانتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کچھ گھڑیاں عقل مند شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ گھڑیاں سوچے، غور و فکر کرے
اپنی اچھائیوں پر اپنی برائیوں پر نظر دوڑائے کہ ہم کہاں ہیں۔ ایسی گھڑی کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنی گریبان میں جھانکے، ایسی گھڑی جب وہ خدا کی تخلیق پر غور و فکر کرے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چرند و پرند، یہ زمین آسمان، یہ اور نہ جانے کن کن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو سجائی، اس پر غور و فکر کرے۔ یہ واحد اسلام کا اور قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور امتیاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے میں غور و فکر کرنا سکھایا ہے۔ اگر آج آپ یورپ کے کسی بندے کو دیکھیں تو معمولی ایک بیج پہ وہ ریسرچ کرنے لگ جاتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کچھ گھڑیاں گزرے کہ وہ زمین آسمان پر اور دنیا کے ہر شے پر غور و فکر کرے، ریسرچ کرے، لیکن ہمارا حال ہے بس جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ خدا کی تخلیق پر غور و فکر ہے، اور اسی گھڑیاں کہ وہ اپنے کھانے پینے کے لیے وقت بھی نکالے اور اس کے لیے جفاکشی کرے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خادمہ کو آواز لگائی کہ ذرا آؤ، کچھ کام، کچھ ضرورت ہے۔ وہ سنی نہیں، انسنی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدام کو، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے ملازم کو بھی اتنا امتیاز دیا تھا، اتنا اس کا رسپیکٹ تھا، اتنا اس کو اپنا خود ہی تھا کہ بسا اوقات سن کے بھی انسنی کر دیتا تھا۔ آج کسی کو ملازم رکھیں اور ذرا یہ کریں کہ کوئی اگر آپ کو 2 بار 3 بار بلائیں اور نہ آئے تو آپ کل ہی اس کی چھٹی کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادمہ کو بلایا، نہیں آئی۔ ام سلمہ اوٹ سے دیکھا تو وہ گڑیاں کھیل رہی تھی، کچھ کھیل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اگر قیامت کا ڈر نہ ہوتا تو وہ مسواک کر رہے تھے، کہا اس مسواک سے تمہیں مارتا، خدا کی قسم قیامت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں اس مسواک سے مارتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اجالے میں یا اندھیرے میں ہر وقت میں اللہ سے ڈرتا رہوں۔ ایک روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے وابستہ ہے کہ ابو ذر غفاری ایک کالے حبشی کو، صحابہ رسول جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صحابی کا نجوم، کہ یہ صحابی ہمارے ستارے ہیں، جس کی بھی تم اتباع کرو وہ تم ہدایت ہی پاؤ گے۔ کسی کو کہا اے کالے کی اولاد، اے ابو الاسود، کہ اے کالے کی اولاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو غصے سے غضبناک ہو گئے اور فرمایا ابو ذر غفاری ناپ میں صحیح تولا کرو اور سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرو، جس کو تم ایک اچھے کو بلاتے ہو اسی رسپیکٹ سے تم اسے بلاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری کا وہ واقعہ ہے کہ وہ اسی وقت زمین پہ لیٹ پڑے اور اس کالے کو کہا کہ میرے چہرے کو اپنے جوتیوں سے روت دے تاکہ میری کبر و نخوت نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے گورے کے بھید کو، رنگ و نسل کے بھید کو، امیری اور غریبی کے توازن کو اس قدر پاٹ دیا کہ ان کے بتائے ہوئے اصول کو جو لوگ پکڑے، کبھی نیلسن منڈیلا بن کے ابھرے، کبھی ابراہیم لنکن بن کے ابھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد وہ شخص ہیں جنہوں نے ان بھیدوں کو، ان دیواروں کو پاٹا، اور اس کو جو شخص لے کے اٹھا دنیا کا انقلابی شخصیت کہلایا۔ حاضرین، کہنے کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بات اصل یہ ہے کہ کتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بتائے ہوئے اصول پر ہم عمل پیرا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی فرمایا کہ اللہ کی اور رسول کی تابعداری کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اچھے بندہ بننا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، اور وہ کہہ دیا کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے رک جائیں اس سے رک جاؤ۔ اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمانوں، ایمانداروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، آئیڈیل ہے، تمہیں کہیں کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اتباع کرو، تمہیں ہر زندگی کے ہر گوشے میں بہترین نمائندگی ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپ کی صحیح پیروی کرنے والا بنائیں، آمین۔